بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم یونٹ نمبر 4 سٹارٹ کرنے والے ہیں اور اس یونٹ میں ہم بات کریں گے ڈیٹا اور اس کی پرائیویسی کے جو بھی ایشوز ہیں ہمیں اس میں سسٹم میں آتے ہیں ان کے اوپر آج اس پورے یونٹ میں بات ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں جو ان چیزیں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ان میں سیکیورٹی سے متعلق کچھ اخلاقی مسائل کے اوپر بات کریں گے، ڈیٹا کی سیکیورٹی سے متعلق اخلاقی مسائل کو سمجھنا کہ اس میں کون کون سی چیزیں انکلوڈیڈ ہیں، جیسا کہ رازداری اور پوشیدگی کیا ہے، پائریسی کیا ہے، سافٹ لفٹنگ کیا ہے، دھوکہ اور کسی سافٹ ویئر کا غلط استعمال کیا ہے، پیٹنٹ کیا ہے، کاپی رائٹ، تجارتی راز، تخریب کاری وغیرہ کے جو ایشوز ہیں ان چیزوں کو دیکھیں گے، اور دوسروں کی رازداری کی حفاظت کرنا، ایتھیکل چیزیں ہیں، یہ بھی ٹاپک ہے اس میں، اور آخری پوائنٹ جو ہے وہ ڈیٹا کی رازداری کی جو اہمیت ہے، اس کی امپورٹنس ہے، اس کے اوپر اس ویڈیو کے اینڈ میں بات ہوگی۔ تو آگے چلتے ہیں جی۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ انٹروڈکشن اس کا لیتے ہیں کہ یہ پرائیویسی کا جو ایشو ہے وہ کیا ہے۔ تھوڑا غور کریں تو آج کل جو ہر جگہ پہ کمپیوٹر موجود ہے اور تقریباً ہر عمر کے لوگ جو ہیں وہ اسے یوز کر رہے ہیں۔ اکثر ہم اپنی ذاتی انفارمیشن جو ہے وہ کمپیوٹر کو فراہم کرتے ہیں، جیسے ہم ای میل بناتے ہیں تو ای میل اکاؤنٹ بناتے ہوئے آپ اپنی بہت ساری انفارمیشن فیڈ کرتے ہیں، اپنا ایڈریس ہے، اپنے فون نمبرز وغیرہ ہیں، کچھ آن لائن خریداری کرتے وقت، اسکول میں ایڈمیشن لیتے وقت، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جو فراہم کردہ انفارمیشن ہے یہ کسی دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کی جائے گی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو نقصان پہنچانے والے ہیں ان سے صارفین کی اپنی جو یوزر کی انفارمیشن ہے ان کی حفاظت کرنا، یہ ہے ایکچولی ڈیٹا اور انفارمیشن کی پرائیویسی کی حفاظت کرنا۔ اسی کے اوپر یہ پورا ٹاپک چلے گا، پورا یہ یونٹ اسی کے اوپر بات ہوگی۔ تو اخلاقی مسائل کیا ہیں پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ تمام حفاظتی نظام کی بنیاد جو ہے وہ اخلاقی اصولوں پہ ہی ہوتی ہے۔ اگر ہم حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو یہ اخلاقی طور پہ ہی ہے کہ اگر کسی نے ہمیں اپنی پرسنل انفارمیشن دی ہے، آپ کسی ہاسپٹل میں گئے ہیں اور وہاں پہ آپ نے اپنی پرسنل انفارمیشن دی ہے، وہاں پہ آپ کی بیماری کے بارے میں، آپ کی کوئی بھی ہیلتھ کے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، وہ پوری ہسٹری آپ وہاں پہ ڈاکٹر کو بتاتے ہیں، اور آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ یہ انفارمیشن کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا، تو یہ آپ اس کو باؤنڈ تو نہیں کرتے، ریٹن ڈاکومنٹ سے بھی باؤنڈ کیا جاتا ہے، لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ یہی ہے کہ اخلاقی طور پہ یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اگر ہمارے پاس دوسروں کی معلومات ہیں تو پھر یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ پھر ہم اسے محفوظ بھی رکھیں۔ ڈیٹا کی حفاظت کے متعلق چند نکات ہیں جو ہم نیچے دیکھتے ہیں کہ رازداری اور پوشیدگی ہے کیا، دھوکہ دہی اور غلط استعمال کیا ہے، پیٹنٹ کیا ہے، سافٹ ویئرس کے اوپر آتے ہیں تو پھر کاپی رائٹ ہے، تجارتی راز ہے، یا کوئی تخریب کاری وغیرہ کے ایشوز کے ہیں، ان کو ہم باری باری دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کانفیڈینشیلٹی اینڈ پرائیویسی، کہ دوسروں کا ڈیٹا محفوظ رکھنا در حقیقت دوسروں کی حفاظت کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ایک بینک میں میرے کاروباری کی حریف کو میری بینکنگ کی ٹرانزیکشن کی معلومات فراہم کرتا ہے تو یہ پھر میرے کاروبار کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں کہاں پہ کس کمپنی کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں، کسے میں پیمنٹس کر رہا ہوں، تو اگر بینک جو ہے یہ انفارمیشن شیئر کرنے لگ جائے تو یہ میرا خیال ہے کہ کسی صورت مناسب نہیں ہے، اور یہ کاروباری جو حریف ہوتے ہیں یہ ان کے لیے یہ انفارمیشن کافی یوزفل ہوتی ہے، پھر وہ آپ کے کاروبار کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح فون کمپنیاں ہیں، انہیں بھی اپنی انوائس اور اپنے بل جو ہے وہ خفیہ رکھنے چاہیے، کیونکہ ان میں ہماری کی جانے والی کالز وغیرہ کی انفارمیشن بھی موجود ہوتی ہے۔ کمپیوٹر کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ڈیٹا کی بہت ساری اقسام جمع اور ذخیرہ کی جاتی ہیں، کیسے کہ ڈیٹا کریڈٹ کارڈ، رائے دہی، آپ کی کیا آپ اوپینین رکھتے ہیں کسی چیز کے اوپر، آپ کی ڈرائیونگ لائسنس کی انفارمیشن ہے، آپ کوئی پولیس ریکارڈ ہے، آپ کا کوئی میڈیکل ریکارڈ ہے، یہ ساری چیزیں آج کل جو ہے وہ کمپیوٹر پہ سٹور ہو رہی ہیں، اور رازداری سے ممکنہ خطرات میں کمپیوٹر سے لیے گئے ڈیٹا کا غلط استعمال پھر شامل ہے۔ آپ کی انفارمیشن کوئی غلط یوز کر سکتا ہے، چوری کر کے آپ کو اس سے بلیک میل بھی کیا جا سکتا ہے، اس طرح کافی سارے اس کے غلط استعمالات ہیں۔ اور اگر کوئی کمپنی جو ہے وہ مارکیٹنگ کے مقصد کے لیے کسی دوسری کمپنی کو ای میل کی شناخت اور فون نمبر وغیرہ فروخت کرتی ہے تو یہ بھی ڈیٹا کی رازداری کو نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتا ہے۔ کمپنیز وہ پھر آپ کو مارکیٹنگ کے لیے تنگ کرتی ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کسی کمپنی سے کال آ گئی، کبھی کوئی ایس ایم ایس آ گیا، یہ خرید لیں وہ خرید لیں، تو یہ ہمارے نمبرز جو ہیں، فون نمبرز اکثر ایس ایم ایس آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارے ظاہر ہے کسی نے شیئر کیے ہوتے ہیں تو یہ وہاں تک پہنچتے ہیں۔ پائریسی کیا ہے؟ پائریسی جو ہے وہ اس کا مطلب کہ غیر قانونی نقلیں تیار کرنا، کوئی سافٹ ویئر ہے، کوئی امیج ہے، کوئی مووی ہے، کوئی کتاب ہے،
ان کی غیر قانونی جو نقل تیار کرنا ہے وہ پائریسی میں آتا ہے. یہ نقلیں جو ہے وہ کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہیں, کسی نقشے کی بھی ہو سکتی ہیں, کوئی مصوری آرٹ ہے اس کی آپ غیر قانونی نقل تیار کرتے ہیں, تو یہ جو ہے یہ غیر قانونی ہوتا ہے اور یہ قانوناً ممنوع ہوتا ہے. سافٹ ویئر پائریسی جو ہے وہ کسی سافٹ ویئر کی پھر غیر قانونی کاپی ہے اور اس کی تقسیم یا اس کا غلط استعمال ہے. کچھ سافٹ ویئر کمپنیاں سافٹ ویئر کو خفیہ کوڈ کے ذریعے سے اس کی حفاظت کرتی ہیں, جسے سافٹ ویئر کی کہتے ہیں, اور یہ کی صرف ان لوگوں کو فراہم کی جاتی ہے جو اس سافٹ ویئر کو خریدتے ہیں, اس کے پیسے دیتے ہیں, اور اس کی مدد سے پھر غیر قانونی انسٹال کو روکا جاتا ہے. یعنی اگر آپ نے کاپی کر بھی لیا ہے تو جب آپ انسٹال کریں گے تو ایک پرائیویٹ کی مانگتے ہیں اور عموماً یہ کی نہیں ہوتی, اور کچھ لوگ غیر قانونی ذرائع استعمال کر کے اس مخصوص کی کو تلاش کر لیتے ہیں. اسے کی کو توڑنا یا انگلش میں اس کو کریک کرنا کہتے ہیں. یہ کریکرز جو ہے وہ آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. کافی ساری چیزوں کے یہ کریکرز جو ہیں سافٹ ویئرز کے ہمیں مل جاتے ہیں. تو یہ بہرحال یہ پائریسی کے ایشوز ہے, یہ ہے غیر قانونی. یہ ایک امیج ہے جو جب آپ کوئی سافٹ ویئر انسٹال کر رہے ہوتے ہیں, یہ اگزامپل کے طور پہ ہے کہ کی جو ہے وہ کس طرح سے پرووائڈ کی جاتی ہے. یہاں 4 کمبینیشنز کی ہے. ایک اور چیز یہاں پہ بڑی اہم ہے کہ اوپن سورس سافٹ ویئر جو ہیں ان میں کوئی کاپی رائٹ کے تحفظات وغیرہ نہیں ہوتے, اس لیے اوپن سورس جو سافٹ ویئر ہیں ان کا ہم سورس کوڈ کاپی کر سکتے ہیں. اگر ہم اس سورس کوڈ میں اپنی کوئی چینجز کرتے ہیں, کوئی فنکشنالٹی ایڈ کرتے ہیں, تو پھر ہم اس کو فروخت بھی کر سکتے ہیں آگے. اس کے علاوہ ایک سافٹ لفٹنگ کا کانسیپٹ ہے کہ کسی دوسرے سے اپلیکیشن کی سافٹ ویئر کی کاپی لے لینا, یہ سافٹ لفٹنگ کہلاتا ہے. پھر کلائنٹ سرور اوور یوز کیا ہے کہ آپ حاصل کردہ لائسنس کے مقابلے میں سافٹ ویئر کی مزید کاپی انسٹال کرتے ہیں. آپ نے سافٹ ویئر لیا کسی 1 یا 2 یا 10 سسٹمز کے لیے, آپ اس کو 100 سسٹم پہ انسٹال کرنا شروع کر دیں تو یہ اوور یوز کہلاتا ہے. پھر ہے ہارڈ ڈسک لوڈنگ کہ تجدید شدہ یا نئے کمپیوٹر پر غیر مجاز شدہ سافٹ ویئر کی کاپی انسٹال کرنا یا فروخت کرنا. آپ نے ایک سسٹم پہ انسٹال کیا ہے, اس کے لیے آپ نے کی لی ہوئی ہے, اس کو رجسٹر کیا ہوا ہے, آپ اپنا سسٹم اپڈیٹ کرتے ہیں اور اپڈیٹ کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر نئے سسٹم کے اوپر بھی انسٹالیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں, جبکہ آپ نے انسٹالیشن کی جو رجسٹریشن ہے وہ ایک ہی سسٹم کے لیے لی ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں ہارڈ ڈسک لوڈنگ. ایک اور ہے جیل سازی. سافٹ ویئر کی نقلیں تیار کرنے اور بیچنے کے بھی کاپی رائٹ ہوتے ہیں, اگر آپ ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو یہ جیل سازی کہلاتا ہے. اور ایک ہے آن لائن پائریسی. آن لائن پائریسی جو ہے وہ عموماً غیر قانونی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرنا اس میں شامل ہوتا ہے آن لائن پائریسی میں. پھر ہے دھوکہ اور غلط استعمال. کیا ہے جی, کمپیوٹر پر انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے کچھ غیر قانونی سرگرمیاں بھی فروغ پا سکتی ہیں. کون سی؟ ان میں الیکٹرانک ذرائع کے استعمال سے رقوم, خدمات اور قیمتی ڈیٹا وغیرہ کی چوری شامل ہے. بعض اوقات پاسورڈ تبدیل کرنے کے لیے ایک ایسی ای میل کے ذریعے آپ کو لنک پر کلک کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں کلک کریں, آپ کا پاسورڈ چینج ہونے والا ہے, آپ کا پاسورڈ کو خطرہ ہے, اس طرح سے. اور جب آپ وہاں پہ کلک کرتے ہیں تو آپ سے پوچھا جاتا ہے اپنا یوزر نیم دیں, پرانا پاسورڈ دیں, نیا پاسورڈ دیں. بیسیکلی اس کا آپ کے ای میل ایڈریس وغیرہ یا آپ کے یوزر نیم پاسورڈ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, وہ صرف آپ کی انفارمیشن بیک اینڈ پہ فیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اب جیسے وہاں پہ اپنی انفارمیشن فیڈ کرتے ہیں تو آپ کا یوزر نیم اور پاسورڈ وہاں سے چوری ہو جاتا ہے. اور یہ کام جو ہے وہ آج کل واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک کرنے کے لیے بھی ہو رہا ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ واٹس ایپ کال آ جاتی ہے کسی کی, جی میرے غلطی سے آپ کے اس پہ پیسے آ گئے, یہ کوڈ آیا ہے, آپ یہ مجھے بھیج دیں, آپ کی مہربانی, تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا, لیکن آپ جیسے اس کو کوڈ واپس سینڈ کرتے ہیں وہ آپ کا واٹس ایپ اس کو ہیک کر لیتے ہیں. کچھ ای میلرز جو ہیں وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے پھر ایسے پیغامات بھیجتے ہیں کہ آپ نے ایک بہت بڑی رقم انعام میں جیت لی ہے, اور لالچ دیتے ہیں, اور رقم کی انعام کی جو رقم ہے اسے منتقل کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی سی ایک پروسیسنگ فیس ہے, اگر آپ وہ فیس پے کرتے ہیں تو آپ کو ایکچوئل انعام جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے. انعام کی رقم جو ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے, لوگ جو ہے وہ اس میں لالچ میں آ جاتے ہیں, اور پھر وہ چھوٹی سی پروسیسنگ فیس ان کو پے کرنا بڑا آسان لگ رہا ہوتا ہے, لیکن اصل میں وہ فیس پے کرنے کے بعد بس وہ لٹ چکے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات جو ہے وہ کچھ ہیکرز ہمیں اپنا دوست ظاہر کرتے ہیں اور ہمارے خفیہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسے فشنگ اٹیک کہتے ہیں. یہ فشنگ اٹیک جو ہے وہ آگے اسی یونٹ میں ہم اینڈ پہ اس کو ڈسکس کریں گے. آگے چلتے ہیں جی. پیٹنٹ کیا ہے کہ پیٹنٹ کسی آئیڈیا کی حفاظت کا ایک طریقہ ہے. وہ کیسے کہ اگر آپ کسی فیلڈ میں کوئی تحقیق کر رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے اس کا پیٹنٹ حاصل کر لیں. جب ایسا کر لیتے ہیں تو پھر یہ دوسروں کو اس آئیڈیا کی بنیاد پہ ایجاد کرنے اور اس ایجاد کو پھر آگے فروخت کرنے سے روکتا ہے.
مثال کے طور پر آپ طبی میدان میں کوئی تحقیق کر رہے ہیں اور کسی مخصوص بیماری کا علاج کرنے کے لیے کوئی نیا آئیڈیا پیش کرتے ہیں، تو اس آئیڈیا سے کچھ دوا ساز کمپنیاں جو ہیں وہ آپ سے پہلے کوئی میڈیسن اس کی تیار کر کے مارکیٹ میں فروخت کر سکتی ہیں، لیکن اخلاقی طور پہ ادویات بنانے سے پہلے جو ہے وہ آپ سے اجازت لینی چاہیے اور آپ کو ایک معقول رقم بھی اس کے لیے ادا کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اپنے آئیڈیا کا پیٹنٹ ہو۔ جیسے آج کل کووڈ-19 کا ایشو چل رہا ہے، تو اگر کسی کے پاس کوئی آئیڈیا ہے کہ اس کا سلوشن کیا ہو سکتا ہے، تو سب سے پہلے ظاہر ہے وہ لوگ پیٹنٹ کرتے ہیں۔ جیسے آج کل ابھی ہم سن رہے ہیں کہ اس کے لیے کوئی ویکسین آ رہی ہے، تو یقیناً وہ کسی نے آئیڈیا پہلے پیٹنٹ کیا ہوگا، آگے جب اس کی میڈیسن تیار ہو رہی ہے تو پہلے وہ اچھی خاصی جو ہے وہ کاسٹلی سیل ہو رہی ہوگی مارکیٹ میں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ کاپی رائٹ قانون کیا ہے۔ کاپی رائٹ پیٹنٹ سے مختلف ہے ذرا۔ کاپی رائٹ کے قانون کے مطابق کسی بھی آئیڈیا یا چیز کو کاپی نہیں کیا جا سکتا۔ عام طور پر اگر کوئی چیز کاپی رائٹ قانون کے تحت محفوظ ہے تو ہم اس پر کاپی رائٹ کا نشان دیکھتے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سی کا ایک سمبل بنا ہوتا ہے اور اس کے باہر سرکل لگا ہوا ہے، یہ کاپی رائٹ کا سمبل ہے۔ جہاں پہ بھی یہ لگا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کاپی رائٹ اس کے محفوظ ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں اور اس کے کاپی رائٹ محفوظ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کتاب کی کوئی کاپی نہیں بنا سکتے۔ کاپی رائٹ ڈیٹا کے غلط استعمال سے روکتا ہے اور اس ڈیٹا میں کمپیوٹر پروگرام، کوئی ڈاکومنٹس یا اسی طرح کا ملتا جلتا جو مٹیریل ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ تجارتی راز کیا ہے کہ تجارتی راز سے مراد وہ انفارمیشن جو کسی کمپنی کی کامیابی کے لیے نمایاں کردار ادا کرے۔ یہ معلومات کسی کمپنی کے لیے افادیت کے حامل ہوتے ہیں۔ کمپیوٹر سائنس کے شعبہ میں تجارتی راز پوشیدہ رکھنا نہایت اہم ہے۔ اگر مختلف سافٹ ویئر کمپنیاں ایک ہی سافٹ ویئر قسم کا سافٹ ویئر تیار کر رہی ہیں تو اس سافٹ ویئر کے متعلق معلومات ہر کمپنی کے لیے نہایت اہمیت کی حامل ہوگی۔ اگر کوئی ایک سافٹ ویئر ہاؤس سے کسی ایک کمپنی سے کوئی انفارمیشن لیک ہو جاتی ہے کسی دوسری کے پاس، اور جو دوسری کمپنی ہے اس کو لگتا ہے کہ جو پہلی والی کمپنی کا آئیڈیا ہے وہ بہت اچھا ہے اور وہ اسی کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں، تو پھر آئیڈیا تو کسی اور کا ہے لیکن سافٹ ویئر جو بنانے اس پہ کوئی اور لگ جائے گا، تو یہ ایشو اس طرح کے ہوتے ہیں۔ یا کوئی جوس بنانے والی کمپنی ہے اور ان کا کچھ فلیور جو ہے کچھ اسپیشل ہے اور اسی کی بنیاد پہ وہ ان کا جوس جو ہے وہ سب سے زیادہ سیل ہو رہا تھا، اگر اس کی ریسیپی کسی دوسرے کو شیئر کر دے تو یقیناً ان کے بزنس پہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے۔ تخریب کاری کو دیکھتے ہیں کہ تخریب کاری کمپیوٹر سسٹم پر ایک سنگین حملہ ہوتا ہے۔ کچھ نقصان پہنچانے والے صارف دور بیٹھے ہوئے ہی کمپیوٹر سسٹم پر حملہ کر سکتے ہیں، جس کے لیے وہ سافٹ ویئر کے ذریعے کوئی وائرس بھیج سکتے ہیں۔ وائرس جو ہے وہ کیا ہے کہ برے ارادے سے لکھا گیا کمپیوٹر پروگرام ہی ہے، ایکچولی پروگرام ہوتا ہے لیکن اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یوزفل ہونے کے بجائے ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے۔ یہ معلومات کو تبدیل بھی کر سکتا ہے یا تباہ کر سکتا ہے اور یا پھر قیمتی ڈیٹا سے چھیڑ چھاڑ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں جی دوسروں کی رازداری کی حفاظت۔ اگر آپ تھوڑا غور کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس طرح کے بورڈ کا مشاہدہ کیا ہوگا، کبھی آپ نے کیا ہے، کوئی آپ کو یاد آتا ہو تو یہ اکثر مالز میں لگا ہوتا ہے، یا اگر آپ کوئی روڈ پہ جا رہے ہیں تو لکھا ہوتا ہے جی سپیڈ کیمرہ آگے آ رہا ہے۔ تو اس طرح کے جو نوٹس ہیں اس کا مقصد آپ کی رازداری کے بارے میں آپ کو متوجہ کرنا ہے تاکہ آپ قانون کی پاسداری کریں۔ کہیں پہ کوئی چوری وغیرہ کا ماحول میں ظاہر ہے یہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز وہاں سے اٹھا نہ لی جائے، تو کیمرے لگائے ہوتے ہیں لیکن ساتھ میں بورڈ لگائے ہوتے ہیں۔ بورڈ پڑھنے کے بعد ذرا آپ کو ریمائنڈ ہو جاتا ہے کہ ہاں واقعی کیمرہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور اسی طرح سڑکوں پہ جو ہے وہ سپیڈ کیمرے لگے ہوتے ہیں اور ان کی بھی معلومات جو ہے وہ بورڈ کے ذریعے سڑک پہ موجود ہوتی ہے۔ آپ کی معلومات جو ہے وہ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی، جسے ہم نادرا کے نام سے جانتے ہیں، اس میں آپ کی اور آپ کے خاندان کے ارکان کی معلومات کے ساتھ ہی یہ سیو ہوتی ہے، اور ان معلومات کی حفاظت کرنا ظاہر ہے نادرا کی اخلاقی اور قانونی ہی ذمہ داری ہے۔ زیادہ تر ویب سائٹس جو ہیں انہوں نے اپنی رازداری کی پالیسی میں نشاندہی کی ہوتی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ وہ آپ سے متعلق کون سی انفارمیشن اکٹھی کر رہے ہیں اور ان معلومات کو کن کن کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، لیکن ہم زیادہ تر کیا کرتے ہیں کہ اس پالیسی کو نظر انداز کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہی نہیں اور ایسے ہی ایگری پہ کلک کر دیتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہمارا جو ڈیٹا ہے یہ پھر کس کس کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ تو یہ پڑھنی چاہیے جی۔ یہ ایک پوائنٹ ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے اس کا یہ کس چیز کا مخفف ہے، تو یہ کلوز سرکٹ ٹیلی ویژن کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ سی سی ٹی وی عام طور پہ ہم یوز کرتے ہیں لفظ، تو یہ ہے کلوز سرکٹ ٹیلی ویژن۔ آگے چلتے ہیں جی، ڈیٹا رازداری کی اہمیت کیا ہے کہ ڈیٹا کے بڑے ذخیرے سے رازداری متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کافی ساری انفارمیشن ہے، بہت سارے یوزرز کی انفارمیشن ہے،
اور اس کی آپ نے اس کو کلیکٹ کیا ہوا ہے، کہیں پہ اس کو سٹور کیا ہوا ہے، اب وہاں اگر آپ اس کی حفاظت نہیں کرتے تو پھر اس سے آپ کی پرائیویسی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ کمپیوٹرائز نظام کی وجہ سے بہت سارے ادارے ہمارے ڈیٹا کو محفوظ رکھتے ہیں جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ کیسے؟ آپ ہسپتال کے پاس آپ کی پیدائش کا ریکارڈ ہو سکتا ہے، یہ صرف آپ نہیں بلکہ بہت سارے یوزرز کی جو برتھ کی ڈیٹ آف برتھ وغیرہ ہے، اور پیدائشی طور پہ اگر کوئی ایشوز ہیں کسی کے، اس طرح کی بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ ہاسپٹل کے پاس ہوتی ہے۔ نادرا کے پاس آپ کے خاندان کی معلومات ہوتی ہے، پھر آپ کے اسکول کے پاس آپ کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے، اور ثانوی و اعلیٰ تعلیمی بورڈ کے پاس بھی آپ کا ریکارڈ ہوتا ہے، پاسپورٹ آفس میں آپ کا انفارمیشن ہوتی ہے اگر آپ کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے۔ اسی طرح ای میل سروس جو فراہم کرنے والے ہیں، اگر آپ نے ای میل اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے تو ان کے پاس بھی آپ کی پرسنل انفارمیشن موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ کوئی آن لائن سوشل میڈیا نیٹ ورک جوائن کیا ہوا ہے تو وہاں پہ بھی آپ کی انفارمیشن ہوتی ہے، بلکہ سوشل میڈیا نیٹ ورک پہ تو آپ کی بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے کیونکہ اکثر آپ وہاں پہ پوسٹ کرتے رہتے ہیں، وہ وہاں سے آپ کے آئیڈیاز دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح کا آپ کا مائنڈ ہے، تو ان چیزوں کو بھی ظاہر ہے جج کیا جا سکتا ہے یہ سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ سائٹس کے اوپر۔ اس کے علاوہ بہت سی کمپنیوں کو آپ کے نام، ایڈریس اور آپ کی زندگی کے بارے میں دیگر بنیادی حقائق سے کہیں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ وہ جاننا چاہتی ہیں کہ آپ نے کہاں سفر کیا ہے، کس قسم کے آپ کپڑے پہنتے ہیں، کب آپ بیمار ہوئے، اگر آپ ایک شے خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا کچھ اور بھی خریدتے ہیں۔ یہ ساری انفارمیشن کمپنیز کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ آپ کہاں کہاں جا رہے ہیں تو آپ کوئی ٹکٹ بیچنے والے جو ہیں وہ آپ کو ایڈز دینا شروع کر دیں گے، کس قسم کے آپ کے کپڑے پسند کرتے ہیں اسی طرح کی ایڈ آپ کو آنے لگ جائیں گی۔ اگر آپ میڈیکل ایشوز لکھتے ہیں تو آپ کو اسی سے ریلیٹڈ بہت ساری میڈیسنز وغیرہ جو ہے وہ ان کی ایڈ آنے لگ جاتی ہے، اور یہ سارے سوالات جو ہیں ان کے جوابات فیصلہ سازی میں معاون ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ، یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے رینڈم، کہ اگر آپ آلو کے چپس کا پیکٹ خریدتے ہیں تو عام طور پر آپ اس کے ساتھ پھر کوئی مشروب بھی لیتے ہیں۔ یہ معلومات ایک شاپنگ مال کے لیے مفید ہے۔ کیسے مفید ہے؟ تاکہ ان کی فروخت بڑھانے کے لیے وہ پھر ان دونوں آلو کے چپس اور مشروب پر کوئی آفر دے سکے۔ آپ آن لائن زیادہ تر کیا سرچ کرتے ہیں، آپ کسی قسم کی اشیاء خریدتے ہیں یا پسند کرتے ہیں، اور پھر آپ کو اسی سے ملتے جلتے اشتہارات ہی نیٹ نظر آتے ہیں۔ کمپیوٹر سسٹم کو استعمال کرنے سے پیدا ہونے والی حفاظتی جو خدشات ہیں ان کا ذرا تجزیہ کر لیتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی آمد کے ساتھ اب ہمارے کمپیوٹر اکیلے کام نہیں کرتے، بلکہ یہ دنیا بھر کے لاکھوں کمپیوٹر سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس رابطے کی وجہ سے بہت سے سیکیورٹی خدشات بھی پیدا ہوتے ہیں، اور بنیادی طور پر ہم ان 3 پہلوؤں کے مطابق اپنے ڈیٹا کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ کون کون سے؟ سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ رازداری ہو۔ رازداری کا مطلب ہم اپنا ڈیٹا خفیہ رکھنا چاہتے ہیں اور اسے کسی غیر متعلقہ شخص سے شیئر بھی نہیں کرنا چاہتے۔ پھر صداقت، ٹروتھ، یعنی ہم جو ڈیٹا اس کو ہم درست رکھنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نہیں چاہتے کہ بینک کی ویب سائٹ ہمارے بینک بیلنس کے اکاؤنٹ میں جو موجود رقم ہے اس سے مختلف ہمیں ظاہر کرے یا اس سے کم ظاہر کرے۔ ہمارے اکاؤنٹ میں تو پیسے زیادہ ہوں لیکن ہمیں جو ویب سائٹ ہے وہ کم شو کر رہی ہو، کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ اس کے علاوہ دستیابی ہے کہ جب ہم چاہیں اپنے ڈیٹا تک رسائی حاصل کر سکیں، کیونکہ کسی آن لائن سٹور کا ڈیٹا اگر فروخت کے وقت میسر نہ ہو تو پھر یہ بیکار ہے۔ کوئی آن لائن سٹور ہے اور وہ کوئی چیز بیچنا چاہ رہا ہے اور کوئی بندہ اس سے خرید رہا ہے، جب آپ خریدنے کے لیے کلک کرتے ہیں تو آگے وہ کہتا ہے آؤٹ آف سٹاک ہے یا انفارمیشن مسنگ ہوتی ہے، تو بعد میں آپ اس کو دکھا بھی دیں تو وہ یوز لیس ہے اس کے لیے۔ یہ تمام پہلو جو ہیں وہ کمپیوٹرائز نظام میں ڈیٹا بیس کی پروسیسنگ، سٹوریج اور ٹرانسمیشن کے دوران بہت اہم ہے، اور جب ہم انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ذاتی معلومات پھر اس طرح کی انفارمیشن پیدا ہوتی ہے جو کسی کمپنی کے لیے دلچسپی کا باعث ہو سکتی ہے، اور دوسرے مقاصد کے لیے بھی پھر لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ مختلف کمپنیاں جو ہیں وہ ویب سرفر کے دماغ کو پڑھنا چاہتی ہیں، اور وہ کبھی کبھی وہ معلومات کے کچھ حصے کو ذخیرہ کرنے کے لیے کوکیز کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ کوکیز آپ کو پتہ ہے براؤزر کے اندر ایک چھوٹا سا ایک پورشن سمجھ لیں کہ وہاں پہ کچھ انفارمیشن جو ہے وہ سیو کی جاتی ہے، اور جس کے یہ ذاتی معلومات کو اکٹھا کرنے اور پھر ان کو فروخت کرنے کے قابل ہو جاتی ہیں۔ کچھ انفارمیشن، پرسنل انفارمیشن آپ کی سٹور کر لی جاتی ہیں۔ آپ کی پرسنل انفارمیشن اگر کسی کمپنی کے پاس موجود ہے تو پھر اس کے خریدار بھی مل جاتے ہیں، تو پھر وہ اس کو فروخت کرتے ہیں۔ وہ ان معلومات کو مارکیٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فروخت کرنا ظاہر ہے وہ کہیں اس کو بیچ کے کچھ بنانے سے تو رہے، لیکن مارکیٹنگ آپ کو پتہ ہے بہت بڑی انڈسٹری ہے مارکیٹنگ کی، تو وہاں پہ بھی پھر یہ انفارمیشن آپ کی جا سکتی ہیں، اور یہ عمل بھی رازداری کے اوپر حملہ ہی سمجھا جاتا ہے۔
ایون یہ جو ویڈیو ہم بنا رہے ہیں اس کے اوپر بھی ظاہر ہے یوٹیوب جو کیا کرے گا، اس کے اوپر مارکیٹنگ کرے گا اور آگے بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور ایک اور چیز یہاں پہ کہ بعض کمپنیاں جنہیں ڈیٹا بروکرز کہا جاتا ہے وہ صرف صارفین کی معلومات جمع کرنے، مجموعہ کرنے اور ان کی خرید و فروخت کرنے کے لیے موجود ہوتی ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔